نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان یقول شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بدترین کھانا وہ ہے، سب سے برا کھانا وہ ہے، یا یہ کہی کہ بدترین ولیمہ وہ ہے، اس ولیمے کا کھانا ہے، سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے، اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلا لیا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ امیر لوگوں کو بلا لیا، غریبوں کو چھوڑ دیا۔ اب کیوں چھوڑ دیا؟ تکبر کی وجہ سے اور شیخی کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے چھوڑ دیا یا تکبر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ دکھلاوا کرنا ہے۔ آج کل ہماری جو شادیاں ہیں، میرا جو موضوع ہے آج کل ہماری جو تقریبات ہیں، شادی کہیے یا پارٹیاں کسی بھی طرح کی کہیے، سب کو ولیمہ، جس دعوت میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے کھانے کے لیے، اسے ولیمہ کہتے ہیں۔ ایک تو چیز یہ سمجھیے، صرف جو شادی کے بعد، نکاح کے بعد جو کرتے ہیں، صرف وہی ولیمہ نہیں ہوتا، ہر دعوت ولیمہ کہلاتی ہے۔ تو کسی کو بھی بلایا جائے، غریبوں کو نہیں بلایا، امیروں کو بلایا، تو کیوں بلایا؟ امیروں کو کیوں بلاتے ہیں، غریبوں کو کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ کیونکہ شان دکھلانی ہے۔ اب اس میں میوزک بھی ہوگا اور بھی طرح کی بدماشیاں ہوتی ہیں، جو کچھ کرتے ہیں لوگ وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب غریب آدمی کوئی پھٹے حال ہے، کوئی کسی کی کرتا ادڑا ہوا ہے، کسی کے کپڑے میلے ہیں، اب وہ آئیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا، وہ ان کو اچھا نہیں لگے گا نا۔ ان کی جو محفلیں جمتی ہیں، جو حرام جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جب وہ محفلیں جمتی ہیں، ان محفلوں میں وہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے غریب کو نہیں بلاتے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہے امیر کا حال۔ امیروں کا تو ان کے پاس تو پیسہ ہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ پیسہ ہونے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ پیسہ اگر ہے آپ کے پاس، اس سے حرام کی کوئی چیز ہے حلال نہیں ہو جاتی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، کسی کو قتل کر دو، اب قتل کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے، اس کے گھر والوں کو آپ منا لو گے، پیسے دے دو گے، بعد باہر سے باہر نبیڑ دو گے، باہر سے باہر بات نمٹ جائے گی، عدالت میں نہیں جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، پتہ ہے آپ کو، ان سے بات ہو رکھی ہے۔ تو کیا اتنی طے ہو لینے سے، یہ پیسے کی وجہ سے کیا کسی کا قتل جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو پیسے کی وجہ سے جو ان تقریبات میں جو کچھ بدماشیاں ہوتی ہیں وہ جائز نہیں ہوتی، ایک تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی نہ ہو، اس کے بعد بھی کرے، تو اس کے بارے میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعۃ یبغضهم اللہ عز وجل البیاع الحلاف والفقیر المختال والشیخ الزانی والامام الجائر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت، جن سے نفرت ہے، اللہ کو بہت مبغوض ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ نفرت ہے۔ کون؟ ایک تو وہ جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچے، یا کوئی بھی قسم کھائے اور اپنا جو ہے سامان بیچتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہت نفرت ہے اس سے۔ دوسرا وہ آدمی جو فقیر ہونے کے بعد بھی شیخی کرے، دکھاوا کرے، گھمنڈ کرے، تکبر کرے، فقیر ہے کچھ نہیں، اس کے بعد بھی دکھلاوا کرے، شیخی کرے۔ تو ایک آدمی کے پاس ہے، جائز نہیں ہوتا۔ بدکاری کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی بدماشیاں ہیں شادیوں میں، تقریبات میں جو کی جاتی ہیں، وہ پیسہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوتی، حرام کی حرام رہیں گی۔ لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد قرض لے کر کرے، تو وہ کتنی اللہ کی نظر میں کتنا برا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے سے قرض لیتا ہے ان چیزوں کے لیے جو حرام ہے۔ اب شادیوں میں جتنی بھی فضول کی تقریبات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اکثر حرام ہے۔ اس میں میوزک کا تو بالکل صاف ہے، وہ تو بار بار ہو ہی رہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اکثر چیزیں حرام ہیں۔ نکاح کے موقع پر صرف دو چیزیں ہوتی ہیں اصل تو، کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ایجاب ہے، دوسرا قبول ہے، کہ آپ
ایک تو پرپوز کیا جائے گا لڑکی کے باپ کی طرف سے کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں، تمہیں قبول ہے، لڑکا کہے گا کہ ہاں مجھے قبول ہے، بس یہ نکاح ہے، خطبہ پڑھ دیا، یہ سنت ہے۔ باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی طرف سے ہیں۔ والشیخ الزانی، اور زنا کرنے والا بوڑھا ہو اس کے باوجود بھی زنا میں اس کا دل لگتا ہے۔ اس عمر میں تو آدمی توبہ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن ایک چیز دھیان رکھنے کی کیا ہے، ایک تجربے کی بات کیا ہے، جب آدمی جوانی میں اور یا آپ کہیے کہ جو آدمی کنوارے پن میں اس زنا کاری سے، ان چیزوں سے دور نہیں جا سکا، وہ شادی کے بعد بھی نہیں جاتا، شادی کے بعد بھی نہیں جائے گا اور بڑھاپے میں بھی نہیں جائے گا، جا ہی نہیں سکتا، کیسے چلا جائے گا، اسے تو لت لگی ہوئی ہے۔ والامام الجائر، اور بے انصاف امام، یعنی حاکم جو انصاف نہ کرے، وہ اللہ کی نظر میں بہت مبغوض ہے، بہت زیادہ اس سے نفرت ہے۔ اب اس کے بعد تقریبات میں کیا چیز ضروری ہے کیا نہیں ضروری ہے، ایک حدیث سے صاف ہو جائے گا۔ عن یحیی بن سعید انہ قال لقد بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یولم بالولیمۃ ما فیہ خبز ولا لحم۔ یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کیا کرتے تھے یا لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے، اور کیسی دعوت کرتے تھے کہ اس میں نہ تو روٹی ہوتی تھی اور نہ اس میں گوشت ہوتا تھا۔ دعوت کی ہے، نہ اس میں روٹی ہے نہ گوشت ہے، یہ تو بالکل بنیادی چیز ہے نا۔ گوشت تو چلو چھوڑیے تھوڑی دیر کے لیے، گوشت تو ہمارے یہاں کے لحاظ سے تھوڑا ہائی کلاس میں آ جاتا ہے، لیکن روٹی تو بالکل بیسک ہے، بالکل بنیادی چیز ہے، روٹی بھی نہیں ہے، دعوت کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کوئی کہ آپ جو دعوت میں جو کچھ کرتے ہیں یا ان تقریبات میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اس میں آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی نفس کو خوشی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تکبر کے طور پہ کر رہے ہیں یا اللہ کو خوشی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ چیز دھیان رکھنے کی ہے۔ عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریاء۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے وہ چھوٹے شرک کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریا، دکھلاوا کرنا۔ اب شادیوں میں آپ دیکھیے جو جتنی رسمیں ہیں، صرف میوزک نہیں ہے صرف ایک، اور اس کے علاوہ جتنی آپ رسمیں ایک اوپر سے لے کر نیچے تک گننی شروع کر دیجئے کیا 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 جاتا ہے، ان میں دکھلاوا کس حد کا ہے، تو شرک کا خوف ہے۔ اور ایک چیز میں اور عرض کر دوں، یہ اسلامی کلچر سے نہیں آئی ہے یا اسلامی کسی سبھیتا سے کہیے سویلائزیشن سے، وہاں سے نہیں آئی، یہ دوسری قوم سے ہم نے لی ہیں، دوسری قوم کی لی ہوئی رسمیں ہیں، انہی کی رسموں پر ہم چل رہے ہیں۔ جیسے بندر کو دیکھ کر بندر اس کی نقل کرنا شروع کرتا ہے، تو اسی انداز پر ہم نے ان کی نقل کرنی شروع کر دی۔ تو ریاکاری ہے اور تکبر ہے، اور اس میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے کہ وقت کم ہے، میں صرف ویسے عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا غضبہ نام سے اونٹنی تھی، اور اس کی صفت یہ تھی کہ وہ سب سے آگے نکل جاتی تھی، جتنے اونٹ ہوتے تھے اونٹنیاں ہوتی تھی سب سے آگے رہتی تھی، اس سے آگے کوئی نہیں نکلا۔ تو ایک بار کیا ہوا، ایک دیہاتی آیا، ایک عربی یا دیہاتی آیا، اس کے پاس اونٹ تھا، وہ اونٹ اس اونٹنی سے بھی آگے نکل گیا۔ لوگوں کو، مسلمانوں کو بڑا افسوس ہوا کہ ہائے اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقا علی اللہ ان لا یرفع شیئا من الدنیا الا وضعه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ جو چیز زیادہ اوپر جائے اللہ اس کو گرا دیتا ہے، یہ چیز زیادہ اوپر جاتی ہے، جو زیادہ اٹھتی ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ یہاں تکبر نہیں ہے، یہاں ریاکاری نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ آپ زیادہ اٹھ کر دکھانا چاہیں گے کہ میں نے یہ کیا تھا، اپنی شادی میں ہم نے یہ کیا تھا، تو آپ سے اوپر والا کوئی اور اگلے سال آ جائے گا، اور جو آپ نے کیا تھا وہ سب بہ جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، جو آپ نے کیا تھا، جو پیسے آپ نے خرچ کیے تھے، جو
ناچنے والوں پر آپ نے پیسے اڑائے تھے، اس سے زیادہ اڑانے والا اگلے سال کوئی آ جائے گا، تو آپ کے پاس جو تھا اس کو گرا دے گا۔ یہاں جو واقعہ کا جس کا یہ ذکر ہوا ہے، اس میں نہ تو تکبر ہے نہ ریاکاری، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ میری اٹھنی سب سے آگے چلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو کبھی نہ کبھی پیچھے کھینچتا ہے، اس کو کبھی نہ کبھی، جو اوپر جاتا ہے اس کو کبھی نہ کبھی نیچے گراتا ہے۔ سورج ہے آسمان میں اوپر چڑھتا ہے، لیکن جب ظہر کا وقت آتا ہے تو نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک جو اس پر ہے وہ فانی ہے، اس کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، جو باقی رہے گا وہ تیرے رب کا چہرہ ہے۔ تو اس واقعے سے عبرت ملتی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیجئے، اس کو ایک دن لوگ بھول جائیں گے۔ آدمی یہ سوچ کے کرتا ہے، لوگ کہیں گے واہ 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 کیا کیا کیا۔ اور ایک چیز اور میں نے جو غور کی ہے، اس طرح کے جو لوگ کچھ کرتے ہیں ان کے زبان سے کبھی بھی اللہ کے فضل سے میں نے ایسا کیا، انشاءاللہ میں نے ایسے کیا، یا ماشاءاللہ میں نے ایسا کیا، یا الحمدللہ میں نے ایسا کیا، یہ الفاظ ان کے منہ سے کبھی میں نے نہیں سنے، ہم نے ایسا کیا۔ اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے کوئی ناراض ہو کے جا رہا ہے، کوئی بھوکا جا رہا ہے۔ حقیقت ہے، حقیقت عرض کر رہا ہوں میں، مطلب دیکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو۔ کوئی بھوکا جا رہا ہے، کسی کو دال پسند نہیں ہے، کسی کو یہ پسند نہیں آیا، کسی کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ تکبر ہے۔ تکبر ہو کسی نہ کسی سے ٹکرائے گا، کسی نہ کسی کی بے خیالی بھی آدمی کرے گا۔ کسی کو آدمی مہمان بلائے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، یا اس کی کیئر نہ کرے، اس کا دھیان نہ دے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو ٹکرائے گا، کیونکہ اس کا تکبر ہے، دکھلاوا ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ ٹکرا جائے گا اور پھر معاملہ خراب ہے۔ سمعت جندبا العلقی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یسمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنوائے گا اپنا، چاہے وہ دنیا کا کام ہے چاہے وہ دین کا ہے، جو سنوائے گا، جو لوگوں کو سنائے گا کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے ویسا کیا، تو اللہ اس کو سنوا دے گا۔ کیسے سنوا دے گا؟ اس کے اندر کی جو حالت ہے، اس کے اندر کے جو پھٹے حال ہیں وہ اللہ دنیا کو سنوا دے گا۔ یعنی جو کچھ وہ کر رہا تھا، جو اس نے پیسہ خرچ کیا دکھلاوے پر یا تکبر اپنا ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے جو کچھ اس نے خرچ کیا، اللہ اس کے سارے کا بھنڈا پھوڑ کر دے گا، اللہ اس کو سب کو برباد کر دے گا۔ لوگوں کی نظروں میں جتنا وہ اونچا بننے کی کوشش کرے گا اتنا ہی اللہ اس کو گرا دے گا۔ اس بارے میں تو حدیث بھی ہے کہ جو تکبر اختیار کرتا ہے، بڑائی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ جو نرمی اختیار کرتا ہے، پستی اختیار کرتا ہے، گرنا چاہتا ہے، نیچے رہنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے، اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ وَمَن يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اور جو دکھلانا چاہے گا، جو دکھلائے گا، دیکھو میں نے یہ کیا، دیکھو ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے بندوقیں چلائی تھی، ہم نے گولیاں فائر کی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اللہ اس کو دکھلا دے گا، اللہ اس کے اندر کے حالات کو لوگوں کو دکھلا دے گا کہ اندر سے وہی حالات خراب ہیں، چاہے یہ دین کے معاملے میں چاہے دنیا کے معاملے میں۔ دین کے معاملے میں بھی آدمی دکھائے گا، دیکھو میں کیسی نماز پڑھتا ہوں، اللہ لوگوں کو بتلا دے گا کہ اس کی نماز میں کچھ نہیں ہے، معاملہ خراب ہے۔ اس کے بعد تکبر کرنے والے کے لیے اللہ کے یہاں مقام کیا ہے؟ عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تکبر کے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ جو تکبر ہے اس کو چھوڑ کر جاؤ گے تو جا سکتے ہو، اس کے ساتھ جنت میں جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس سے پاک صاف ہو کر تو جا سکتے ہو، یا اس کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم میں جلائے اور وہاں اس کو پاک کرے، اس کے بعد تمہیں جنت میں بھیجے، تو ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن تکبر کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ نہیں، ناممکن، جا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر ایک چیز اور غور کرنے کی یہ ہے کہ جب آدمی ان چیزوں پر بیجا واہیات پر پیسہ خرچ کرتا ہے تو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے گا، اس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یا صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، نہیں ہے نہیں، سیدھے الفاظ منہ سے ہے نہیں ہے، وہیں دے دیں گے، بہت سارے الفاظ ہیں۔ کیوں؟
وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور دو قریب والے کو اس کا حق، اور مسکین کو، اور جو راستے میں بھولا بھٹکا ہو، راستے میں آدمی مطلب راستوں میں پڑا ہو. اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں، سڑکوں پر ہی سوتا ہے، سڑکوں پر ہی رہتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، اس کے پاس خرچ ختم ہو گیا، اس کے بارے میں ہے. یعنی زکوٰۃ کا حکم ہے سیدھا سا کہ اپنی زکوٰۃ ادا کرو. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کرو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، فضول خرچی کرو گے تو صدقہ نہیں دے سکتے. فضول چیزوں پر، دکھلاوے پر یا گاڑی پر خرچ کرو گے تو نہیں ہوگا تمہارے پاس. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک کوئی رئیس آدمی تھا، اس کے پاس ڈرائیور تھا. تو اس ڈرائیور کا بیٹا بیمار ہو گیا، کسی وجہ سے کوئی چوٹ لگ گئی یا کسی بھی وجہ سے. اب ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اتنے لاکھ اس پہ خرچہ ہوگا، آپریشن ہوگا یا جو بھی ہوگا. تو بولا کہ میری جو آپ نے تنخواہ مجھے دیتے ہیں اس میں تو گزارا نہیں ہو سکتا، اس میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ ہی میری مدد کر دیجیے. تو بولا تمہیں تو پتہ ہے ہمارا کام کتنا ابھی مندہ چل رہا ہے، میں ڈاکٹر کو فون کر دوں گا، وہ کچھ کم کر دے گا یا نہیں کر دے گا. نہیں مدد کسی، اس نے صاف انکار کر دیا. اب تھوڑی دیر بعد وہ اس کی بیوی کو لے کر گیا شاپنگ کے لیے. اب شاپنگ پر جو لے کے گیا تو اب وہ وہاں سے سامان خرید کر جب واپس آئی تو وہ ڈرائیور سے بولے کہ آج تو وہ 1 لاکھ والی جو ساڑی تھی اسے بڑی سستی دے دی، صرف 75,000 میں مجھے مل گئی. تو جب اس طرح ہوگا تو کیوں نہیں دنیا میں ڈاکے پڑیں گے، کیوں نہیں ایک آدمی، کیوں نہیں لوگ بھوکے مریں گے. آدمی جو بھوکے مرتے ہیں دنیا میں، اس کے پیچھے واحد وجہ یہ ہے کہ امیر لوگ ان کا گلا نچوڑ کر، ان کا خون جو کی طرح نچوڑ کر وہ اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں. جو ان کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے. حق کیا ہے؟ زکوٰۃ یا صدقہ غریب آدمی کا حق ہے، وہ حق ادا نہیں کرتے. تو یہ وجہ ہے کہ آدمی کے پاس صدقے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر دیتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ سبحانہ الکبریاء ردائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بڑائی میری قمیض ہے، قمیض سمجھیے میرا یعنی قمیض ہے، بڑائی میری قمیض ہے. والعظمت ازاری، اور عظمت میری یا مہانتا کہیے یا گریٹنس، یہ میرا ازار ہے. ایک سمجھنے کے لیے ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، ایک سمجھانے کے لیے. فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی جہنم. سو ان میں سے جو کوئی مجھ سے ان دونوں کے بارے میں مقابلہ کرے گا، جو کوئی تکبر کرنا چاہے گا یا اپنے آپ کو بڑا دکھلانا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، جہنم میں پٹک دیں گے. تو تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تکبر والے آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں کے اندر تکبر ہوا کرتا تھا، جو بڑے اپنے 30 مار خاں تھے، آج دیکھ لیجیے ان کے حالات کہاں ہیں. تھوڑا سا جو آج سے 20-50 سال پہلے کے حالات دیکھ لیجیے. جو لوگ محلوں میں رہتے تھے، دیکھ لیجیے اپنے آس پاس جو پرانے کھنڈر ہیں جو کبھی محل ہوا کرتے تھے، آج ان میں کوڑے ڈالے جاتے ہیں. جہاں لوگ سویا کرتے تھے، جہاں ان کے پلنگ ہوا کرتے تھے، آج وہاں کوڑے ڈالے جاتے ہیں. آج وہاں لوگوں کے جو جانوروں کا گوبر ہے وہ چیزیں وہاں ڈالی جاتی ہیں. دیکھ لیجیے اپنے. تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ دیتا ہے. اس کے بعد ایک چیز بالکل آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، وقت بھی نہیں ہے، کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان تقریبات میں ان سب کو میں چھوڑ دوں، لیکن کروں کیا؟ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، لوگوں سے کیسے پن چھڑاؤں؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے، لوگوں کی ناراضگی کو بھول جائے، اللہ کو راضی کرنے پر لگ جائے. اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے، لوگ کوئی راضی ہو یا نہ ہو اس سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا.
لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے جو کچھ اس کو نقصان ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کو روک لے گا، اس کو نہیں ہونے دے گا۔ ایک عام مفہوم یہ سمجھیے کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے، اللہ کی ناراضگی کے رزق لے کر لوگوں کو خوش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اب لوگ اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو معاملات کا جو بننا تھا وہ رک گیا، اب لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کی پرواہ نہ کرے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرے، جو حق ہے وہ حق ادا کرے۔ کوئی کیا کہے گا کیا نہیں کہے گا، یہ چیزیں مسلمان کے سوچنے کی نہیں ہے، مسلمان کے کام کی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔